فضا میں گونجتے ہوئے گیت، موروں کا رقص اور صحرا میں سفر کرتے اونٹوں کے قافلے، یہ صحرائے تھر ہے۔ اس کا شمار دنیا کے 9 بڑے صحرا میں ہوتا ہے۔ 19,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے علاقے کی آبادی 20 لاکھ کے قریب ہے۔ تھر کے ساتھ ہی پارکر کا علاقہ ہے جو زرخیز سرزمین اور کاروں جھر کے پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ پہلے یہ دونوں خطے الگ الگ ناموں سے مشہور تھے، مگر بعد میں ان کو جوڑ کر تھر پارکر کہا جانے لگا۔ تھر جو ہے وہ صدیوں پرانا ایک تاریخی اور تہذیبی طور پہ اہمیت رکھتا ہے، اور تھر دنیا کا واحد سرسبز علاقہ شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے سوائے معدنی دولت کے حوالے سے تھر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کول کے حوالے سے 7ویں نمبر پہ بڑا ذخیرہ رکھتا ہے، اور چائنا کے لیے گرینائٹ پتھر وہ بھی جو ہے وہ تھر پارکر سے ملتا ہے، اور تھر کی آج تک جو ہے وہ صدیوں پرانی جو ثقافت ہے، تہذیب ہے، ایک اخلاقی قدر جو ہے وہ اب تک اس جدید دور میں متاثر نہیں ہوئے۔ علاقے کے لوگوں کے ذریعہ معاش کا زیادہ تر دار و مدار مویشیوں کی افزائش پر ہے۔ طویل اور دشوار گزار راستوں، اکثر مہمان بن جانے والی خشک سالی اور دوسری مشکلات کے باوجود علاقے کے لوگ خوش رہتے ہیں اور بہت مہمان نواز ہیں۔ کارو جھر کے پہاڑی سلسلے 20 کلومیٹر طویل ہیں اور اس کی بعض چوٹیاں 300 میٹر تک بلند ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ جنگلوں اور چراگاہوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ انہی پہاڑوں سے قیمتی گرینائٹ کا پتھر بھی حاصل ہوتا ہے اور چائنا قلعے بھی۔ نگر پارکر کے علاقے میں قدیم آثار ہیں جن میں 500 سال قدیم بوڈیسر کی مسجد کے علاوہ جین مت اور ہندوؤں کے مندر اور مقدس مقامات ہیں۔ نگر پارکر میں زرخیز زمینوں پر کاشتکاری بھی کی جاتی ہے اور مویشیوں کی افزائش بھی۔ یہ کارو جھر کا پہاڑی سلسلہ ہے جہاں قیمتی گرینائٹ بھی ہے اور ہندوؤں کی زیارت گاہیں بھی، اور یہ پورا علاقہ فطری حسن سے مالا مال ہے۔ سندھ کی لوک داستانوں میں عمر ماروی کو خاص اہمیت حاصل ہے، مگر یہ بات شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ اس قصے نے تھر میں ہی جنم لیا تھا۔ اسلام کوٹ سے نگر پارکر جاتے ہوئے ماروی کا گاؤں بھالوا ہے، جس میں ماروی کا تاریخی کنواں ہے جہاں سے عمر کوٹ کے حکمران عمر نے ماروی کو اغوا کیا تھا۔ یہ کردار شاہ عبداللطیف نے دیکھا کہ ایک بادشاہی کو چھوڑ کر ایک دیہاتی لڑکی نے اپنے گاؤں اور اپنے گاؤں کے لوگوں اور گاؤں کو علاقے کی حسن، دھرتی کا جو حسن ہے اس پہ وہ فدا ہو گئی ہے۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے وہ ایک وطن کی حب، وطن کی محبت، وطن پہ فدا ہونے کا جو ایک کردار ایسا مل گیا بھٹائی کو، جو اس کردار پہ پھر انہوں نے اپنی شاعری جو ہے وہ ساری شاعری کا محور۔ بھٹائی کا رسالہ دیکھو گے تو اس میں سب سے زیادہ شاعری جو ہے وہ ماروی پہ ہے یا برسات پہ ہے۔ بھالوا گاؤں میں اب بھی لوگ اپنی نئی نسل کو بتاتے ہیں کہ ماروی کس طرح وطن سے محبت کی علامت بنی۔ تھر پارکر کے علاقے میں مور کثرت سے پائے جاتے ہیں، خاص طور پر نگر پارکر میں یہ بڑی تعداد میں رہتے ہیں، جہاں کے باشندے ان کی خاص طور پر حفاظت کرتے ہیں اور ان کا شکار نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں پکڑ کر فروخت کرتے ہیں۔ اس علاقے کے مندروں کے احاطے میں موروں کو دانہ ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صبح اور شام کے اوقات میں درجنوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ مور جو ہے نا وہ ایک بہت نازک اور خوبصورت ہے، اور یہ سانپ کا دشمن ہے۔ سانپ کو جہاں بھی یہ دیکھتا ہے اس کو پکڑ کے وہ اڑ جاتا ہے، پھر وہ نیچے پھینکتا ہے، اور 1-2 مرتبہ اس کو ریپیٹ کرنے سے سانپ مر جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جہاں مور زیادہ ہوں گے وہاں سانپ بہت کم ہوتے ہیں۔ تھر کا پورا علاقہ رنگا رنگ ثقافتی ورثے اور سماجی روایات سے مالا مال ہے، جس کا عکس اس علاقے کی دستکاری میں بھی نمایاں ہے۔ شوخ رنگوں اور علاقے میں پائے جانے والے حیوانات اور درخت ان کی دستکاری میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، جبکہ خوبصورت ڈیزائن ان کو مزید دلکش بنا دیتے ہیں۔ اور ایسا جو کام ہے دستکاری کا ہے یا جو بلاک پینٹنگ کا کام ہے، سندھ کے اور کئی علاقے میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو ثقافت ہے، ہماری جو لباس ہے، ہماری جو ان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ سندھ کے کلچر سے شاہ عنایت کے وقت سے اس سے پہلے چالو ہوا ہے۔ مٹھی تھر میں ہم 150 سال، 200 سال پہلے آئے ہوئے ہیں، ہم راجستھان سے آئے ہوئے ہیں۔ خواتین اپنے گھروں پر بہت محنت سے کشیدہ کاری کرتی ہیں۔ ہاتھ کے کام کا 90% انحصار ان خواتین کی محنت پر ہوتا ہے۔ وہ رات دن محنت کر کے رلی کے علاوہ دیگر بیڈ شیٹس تیار کرتی ہیں، جن کے ڈیزائن مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تھر کی دستکاری منفرد نوعیت کی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مخصوص رنگ رکھتی ہے
लोग दूर दूर से आते हैं तो उसे सौगात के तौर पर अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं। परचेजर जो हैं खरीदार, वो भी 80 to 85% बाहर के ही लोग होते हैं जो हमारे यहाँ से ये लेके जाते हैं और दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने यूज में भी लाते हैं। थर की दस्तकारी अपने शोख रंगों और मुनफरद डिजाइनों की वजह से लोगों में ज्यादा पसंद की जाती है। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि अगर मुनासिब रहनुमाई और सरपरस्ती की जाए तो इसे बरामद भी किया जा सकता है। थर अपने अंदर बहुत कुछ समोए हुए है। इसके बहुत से पहलुओं का जिक्र होने के बावजूद तशनीगी बरकरार है और जब भी थर का सफर करें तो उसका एक नया पहलू सामने आता है। अगर ये कहा जाए कि थर को पूरी तरह दरियाफ्त किया ही नहीं जा सका तो बेजा न होगा।